Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ما بعد۔ بہت سے ماں باپ بیٹی کو جب بیاہتے ہیں، اس کی شادی کرواتے ہیں، اس کے بعد سسرال میں اس پر حالات آتے ہیں تو ان حالات کی وجہ سے ماں باپ بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور واقعتاً ماں باپ کی یہ پریشانی بجا ہے، درست ہے۔ لیکن ایسے ماں باپ کو پریشان ہونے کی بجائے زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے، اور آگے بڑھانے کے لیے سب سے بہترین نسخہ یہ ہے کہ وہ کائنات کی بیٹی، کائنات کے سردار کی بیٹی حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی، سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو تکلیفیں پہنچی تھی سسرال کی طرف سے اور دشمنوں کی طرف سے، کیسے کیسے حالات آئیں، ان حالات کو پڑھیں گے تو ماں باپ پر یہ حالات ہلکے ہو جائیں گے اور ہلکے نظر آئیں گے۔ میں اس کا مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح خالہ زاد بھائی ابو العاص سے ہوا تھا۔ ابو العاص مسلمان نہیں تھے اور اس وقت غیر مسلم سے، نان مسلم سے شادی کرنا جائز تھا۔ بہرحال پھر جب لوگ ہجرت کر گئے، مدینہ منورہ تشریف لائے، پہلی جنگ ہوئی ہے سن ہجری 2 میں بدر کے میدان پر، جس کو بدر کی جنگ کہتے ہیں۔ اس جنگ میں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص پکڑے گئے۔ جب ان کو پکڑ لیا گیا تو اس وقت صحابہ کرام کے مشورے سے یہ بات طے پائی تھی کہ جتنے قیدی ہیں کفار کے، ان کو چھوڑا جائے کچھ مال لے کر۔ تو اس وقت حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ اگر آپ لوگ اپنی رہائی چاہتے ہیں تو کچھ مال دے دو اور اپنے آپ کو چھڑا لو۔ حضرت ابو العاص کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو اس نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلا بھیجا کہ آپ کے والد نے کچھ مانگا ہے لیکن میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہار دے دیا، جو ہار رخصتی کے وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، وہ ہار لپیٹ کر بھیج دیا۔ جب وہ ہار لے کر ابو العاص حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے کہ آپ کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ گئی کہ ایک بیٹی جب گھر سے رخصت ہوتی ہے اور ماں کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر جاتی ہے، آج وہ ماں ان کے درمیان میں نہیں ہے، اس بیٹی کے پاس نہیں ہے، اس شوہر کے پاس اس کی وہ بیوی، وہ وفادار بیوی نہیں۔ آنکھ میں آنسو آ گئے۔ صحابہ کرام نے یہ ماجرا دیکھا، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے اجازت چاہی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ ہار میں واپس کر دوں۔ صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر اجازت دی کہ حضرت ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ یہ ہار واپس کر دیجئے۔ بہرحال حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو العاص سے یہ کہا، ابو العاص ایک شرط پر رہا کرتا ہوں کہ تم مکہ جا کر میری بیٹی زینب کو مدینہ منورہ بھیج دوں گے۔ ابو العاص نے یہ وعدہ پورا کیا، گھر گئے۔ چونکہ ان کو ملک شام جانا تھا، اس لیے چھوٹا بھائی جو ان کا بھائی تھا کنانا، اس سے کہا کہ تم اپنی بھابھی کو مدینہ کی بارڈر پر چھوڑ دو۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کی بارڈر پر کھڑا کیا تھا کہ میری بیٹی کو لے آنا۔ یاد رکھیے کہ اس وقت پردے کی آیتیں نہیں اتری تھی، اس لیے دیور کے ساتھ، جیٹھ کے ساتھ سفر کرنا جائز تھا۔ بہرحال حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دیور کے ساتھ سفر شروع کرتی ہے۔ جیسے ہی آپ کے سفر کی خبر پھیلتی ہے، مکہ مکرمہ میں کھلبلی مچ جاتی ہے کہ محمد کی بیٹی دین دہاڑے وہ ہجرت کر کے جا رہی ہے، یعنی مکہ کو چھوڑ کر جا رہی ہے۔ ایک نوجوانوں کی ٹولی پیچھے لگ جاتی ہے، پیچھا کرتی ہے۔
ان کا سردار، نوجوانوں کا سردار جس کا نام ملتا ہے حبار، وہ آواز لگاتا ہے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے زینب رک جاؤ۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں رکتی، کنانا نہیں رکتے ہیں، تو یہ شخص دور سے تیر چلاتا ہے، تیر اونٹنی کے پیروں پر لگتا ہے، جس کی وجہ سے اونٹنی اچھلتی ہے، اور جیسی اونٹنی اچھلتی ہے تو قریب میں ایک چٹان ہوتی ہے، چٹان پر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرتی ہے، حمل سے ہوتی ہے، حمل گر جاتا ہے، بے تحاشا خون بہ پڑتا ہے، نڈال ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی ان ظالموں کو ترس نہیں آتا۔ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے اور مشرکین کے سردار مانے جاتے تھے، انہوں نے کنانا کو سمجھایا کہ کنانا ابھی لے جاؤ اور رات کو چپکے پہنچا دینا۔ کنانا واپس لے کر آئے اور رات کے سناٹے میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جب پہنچے ہیں، آپ سوچئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ میری بیٹی کی گود اجاڑ دی ان ظالموں نے، اور خون بے تحاشا بہا، جس کی وجہ سے وہ نڈھال ہو گئی۔ یہی بیٹی جب مدینہ منورہ آتی ہے، شاید آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ اس نے سکھ کے دن گزارے ہوں گے، نہیں، ایک وقت ہوتا ہے، دوبارہ امید جاگتی ہے، آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ زینب کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، حضرت سیدہ زینب خوشی کے مارے جھوم اٹھتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ تو آخری سانسیں لے رہا ہے۔ والد محترم کو کہلا بھیجتی ہے کہ ابو جان میرا بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے، آپ آئیے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دین سکھا رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا بیٹی اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی، اس لیے صبر کرو۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واسطہ دیا اللہ کا، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اس بچے کو اپنے ہاتھوں میں رکھا، اور آپ کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ بہرحال یہ وہ بچی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے سن ہجری 8 میں اس دنیا سے چلی گئی۔ بتائیے کیا ہماری بیٹیوں پر ایسے حالات ہیں؟ کائنات کے سردار کی بیٹی پر ایسے حالات تھے، اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگتے رہے، محبت مانگتے رہے، تعلق مانگتے رہے، اللہ کا قرب مانگتے رہے، اللہ سے کہتے رہے اللہ حالات ہمیں آپ سے کبھی دور نہ کرے، اے اللہ کبھی حالات کی وجہ سے ہم آپ سے دور نہ ہو جائے۔ ایسی اللہ رب العزت سے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنا قرب عطا فرمائے۔